السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ میری جانب سے وقت نیوز کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت رمضان المبارک مبارک ہو۔ رمضان کا مہینہ یہ مبارک مہینہ ہے اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں پاکستان خوب ترقی کرے، پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہوں، اور خاص طور پہ پورے ملک میں جو اس وقت امن و امان کا مسئلہ ہے اور خاص طور پہ کراچی میں جو مسئلہ ہے وہ جو ہے مسئلہ ختم ہو سکے۔ یہ مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہے اور ہم تو یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اس مہینے کے طفیل جو ہے کراچی میں امن قائم ہو جائے۔ کراچی میں جو سازشی عناصر ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی کچھ سوچیں، لیکن ایسے ریکویسٹ سے اور ریلیوں سے اور بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی جو ہے کچھ عملی طور پہ ہو نہیں پا رہا ہے، اور کراچی میں ہم کیسے آئے گا اس پر ہم ضرور آج بات کریں گے، یہی ہمارا موضوع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی آج جو ہے رمضان کا سٹارٹ لوگوں کو پتا تھا کہ آج جو ہے پہلا روزہ ہو جائے گا، چاند دکھ جائے گا، تو پورے دن جو ہے کراچی میں خاص طور پہ جو ٹریفک جیم رہا، بے انتہا ٹریفک جیم آج، اور جو لوگ شہر میں آج تھے، میں بھی آج مختلف سڑکوں پہ رہا تو ایک دو گھنٹہ ہم جو ٹریفک جام میں پھنسے رہے۔ تو یہ مسائل موجود ہیں اپنی جگہ پہ کہ ٹریفک کے پولیس اہلکار جو ہے وہ نہیں تھے۔ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ والنٹری جو ہے نا نکلے اور سگنلز پہ انہوں نے جو ہے کام کرنا شروع کیا، یہ ایک اچھی بات تھی۔ بسیں جو ٹریفک جیم میں ایک گھنٹہ پھنسی رہی، وہاں سے لوگ اترے، پیدل واک کرنی شروع کی، خواتین جو ہے پیدل واکس کر رہی تھی۔ تو یہ مسئلہ پورے رمضان نہ رہے، اس لیے سرکار جو اس پہ خاص توجہ دے تاکہ یہ مسائل نہ رہیں، اور عوام بھی تھوڑا سوچے کہ چند لمحے اگر آپ لیٹ ہو جائیں گے، تھوڑا سا صبر کر لیں گے، اور یہ مہینہ صبر اور برداشت کی ہمیں سکھاتا ہے، تو بہت اچھا ہو جائے گا آپ کے صبر کرنے سے، تھوڑا برداشت کرنے سے۔ اور اگر کبھی روزہ کھلنے بھی والا ہو تو اتنی سپیڈ مت دکھائیے گا، تراویح نکلنے والی ہو تو بھی اتنی سپیڈ مت دکھائیے گا۔ جو آپ کا بھائی آپ کے ساتھ چل رہا ہے، جو ٹریفک میں لوگ پھنسے، ان کا احساس ذرا پہلے کر لیجیے گا۔ آج ہم بات کریں گے کراچی میں امن کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ دو مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ایک گیسٹ ہمیں آن لائن جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں ایم پی اے ایم کیو ایم جناب معین عامر پیرزادہ صاحب۔ سر السلام علیکم، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب نعیم الحق صاحب، آپ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف سندھ کے، سر آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ نعیم الحق صاحب، جو ریلی نکالی گئی اس میں جو ہے تحریک انصاف نے شمولیت جو ہے اختیار نہیں کی، جی، تو کیا آپ دلچسپی نہیں تھی کراچی کے امن سے، کیا وجہ تھی؟ نہیں، دلچسپی تو تھی اور ہے، مگر ہمارا یہ موقف شروع سے رہا ہے کہ موجودہ حکومت موجودہ نظام میں کبھی بھی پاکستان کے یا پاکستان کے عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی تاریخ کی یہ سب سے زیادہ کرپٹ حکومت ہے۔ پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، کیبنٹ میں کرپشن کی بھرمار ہے۔ سر آج میں چاہوں گا کہ امن و امان پہ ہی تھوڑا سا ہم فوکس کریں۔ وہی میں آ رہا ہوں، ان کو پاکستان میں یا کراچی میں امن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کا پچھلے 3.5 سال کا جو کردار رہا ہے پاکستان پیپل پارٹی کا، وہ سب کے سامنے ہے۔ نہ ان میں اہلیت ہے، نہ ان میں قابلیت ہے، اور انہوں نے 3.5 سال کی بات کر رہے ہیں، میں 25 سال سے کراچی میں قتل و غارت ہو رہا ہے۔ یہ آج سے 20 سال 22-23 سال پہلے بھی یہ حکومت میں یہی لوگ تھے، اس وقت بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، آج بھی کچھ نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مکمل طور پر ان کا قصور نہیں ہے، مگر اس نظام کا قصور ہے جس کی یہ پیداوار ہیں، اور جس کے متعلق یہ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اس نظام میں رہتے ہوئے یہ لوگ سے کیا مراد؟ یہ لوگ سے مراد کون؟ حکومت کی بات کر رہا ہوں، یہ کہ اس نظام میں رہتے ہوئے وہ ان مسئلوں کو حل کر لیں گے۔ آپ نے ٹریفک کی طرف اشارہ کیا ابھی، یہ ٹریفک کا مسئلہ جو ہے یہ ان کے قابو سے باہر ہے۔ ان کے پاس تو معاف کیجیے گا کسی بھی مسئلے کا حل بھی موجود نہیں ہے۔ امید کی کوئی کرن پاکستان کے عوام کو کہیں دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہی۔ لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں، جس میں متحدہ قومی موومنٹ بھی شامل ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، جماعت اسلامی بھی شامل ہے، اے این پی بھی شامل ہے، سنی تحریک بھی شامل ہے، اگر یہ سب مل کے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک امن واک کرتے ہیں، تو یہ کیا نیک شگون نہیں ہے؟ امن واک سے معاف کیجیے گا، اگر کسی کو غلط فہمی تھی کہ امن واک سے کراچی میں امن قائم ہو جائے گا، تو مجھے افسوس ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کم از کم ہم اس غلط فہمی کا شکار نہیں تھے۔ آپ نے کل دیکھ لیا، آج کر لیا، امن واک سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ امن واک سے مسئلہ بالکل بھی حل نہیں ہوا ہے، یہ بات تو درست ہے، اور یہ بات جو ہے آج مانی ہے منظور بسان صاحب نے بھی، جب وہ 90 گئے، جب وہ مردان ہاؤس گئے، تو انہوں نے خود تسلیم کیا کہ معاملات جو ہیں وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج بھی کراچی میں 19 ہلاکتیں، آج جو تازہ واقعہ ہے احسان آباد میں، جو کراچی کو نہیں جانتے ان کو بتاؤں گا کہ سراگوٹ سے بھی آگے سپر ہائی وے کے قریب احسان آباد کا ایک علاقہ ہے، گلشن معمار کے قریب، اور وہاں پہ ایک فیکٹری کے باہر تقریباً 50 موٹر سائیکلوں کو جلا دیا گیا ہے۔ 19 ہلاکتیں آج کے دن میں،
کل جو تھیں 18 ہلاکتیں. مثلا اس طرح سے اگر آپ 1 جولائی سے لے کے آج تک کی کوئی ترتیب بنائیں تو آپ کو ایک دن بھی خالی نہیں ملے گا. اور اس میں خاص طور پہ 7 جولائی ایک ایسی ڈیٹ تھی جب جو تقریباً 30 ہلاکتیں تھیں, 8 جولائی 35 ہلاکتیں تھیں. مثلا یہ جو اسکورنگ گیم ہے کب تک چلتا رہے گا سر؟ سر میرا خیال ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے ان کی جو امن واق کی کوشش تھی میں اس سے بالکل صرف نظر نہیں کروں گا, اور میں چاہوں گا کہ یقیناً اس طرح کی کوششیں بھی ہونی چاہیے. اور 90 پہ آنا, مردان ہاؤس جانا, دیگر جماعتوں سے پولیٹیکل رابطے کرنا بھی ضرور چاہیے. لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی ریٹ اگر قائم کرنا چاہتی ہے, اگر وہ پاکستان میں شہریوں کو امن و امان پرووائڈ کرنا چاہتی ہے, میری جان و مال کی حفاظت کرنا چاہتی ہے, جو کہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے, اگر وہ اس کو پورا کرنا چاہتی ہیں تو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنا پڑے گی, ان کو ایکشن کرنا پڑے گا. سرجانی ٹاؤن میں گزشتہ 3 دنوں سے 63 ٹاؤن, سرجانی ٹاؤن کے آس پاس فائرنگ ہو رہی ہے, آبادیوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں. مسلسل پولیس کو, متعلقہ اداروں کو بتایا جا رہا ہے مگر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. اور آج انہی لوگوں نے ایک بڑا ایکشن کرتے ہوئے یہ احسن آباد میں جو 50 موٹر سائیکلیں جلائی ہیں, وہی لوگ میں سمجھتا ہوں اس میں شامل ہیں. اور حکومت کو اس وقت چاہیے. سر آپ الزام لگا رہے ہیں کسی پر کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ شامل ہیں اور انہوں نے ایسا کیا ہے؟ دیکھیں میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ 2-3 دنوں سے سرجانی میں 63 ٹاؤن میں امن و امان خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں, وہی یہ 50 موٹر سائیکلیں جلانے کی. آپ بتائیں نا کون لوگ ہیں, لائیو بتائیں کون لوگ ہیں, نام یہ تو سب کو پتا ہے, سب جانتے ہیں, حکومت جانتی ہے. ہم حکومت کو باقاعدہ لسٹیں دے چکے ہیں, 400 لوگوں کی ہم لسٹیں دے چکے ہیں, اور ہم کہہ چکے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر عمل درآمد کریں, ان کو پکڑیں. پکڑنا ذمہ داری کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی کو آپ کسی امن واک میں, کسی سیمینار میں بلا سکتے ہیں, آپ ان کے آفس جا سکتے ہیں, ہم کسی کے بھی دفتر جا سکتے ہیں, بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن جو کلپریٹس ہیں, جو لوگ گن لے کے روڈوں پہ نکلے ہوئے, ان کو پکڑنا جو ذمہ داری ہے وہ پولیس کی ہے, اور شہر میں رینجرز موجود ہے. معین احمد پیرزادہ صاحب, کب تک آخر آپ اور میں اور ہم لوگ جو ہیں کب تک یہ باتیں کرتے رہیں گے کہ بھائی یہ جو آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے, جو آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, ہوم منسٹری کی ذمہ داری ہے, یہ تو پچھلے مثلا شروع سے ہی ہے, لیکن خاص طور پہ جو ابھی تازہ لہر آئی ہوئی ہے جس کو تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے, اس کو روزانہ ہی سن رہے ہیں, تو اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ نہیں تو آپ کے خیال میں اور کس کی ذمہ داری ہونی چاہیے؟ نہیں بالکل حکومت کی ذمہ داری. کوئی بھی دیکھیں, میں آپ کو دیکھیں جو اتنی آج مجبوری دکھائی ہے منظور حسین صاحب نے, جس طرح سے پریس کانفرنس کی ہے, جو گورنمنٹ کی مشینری ہوتی ہے اس کو استعمال کرنا کا اختیار اسی پارٹی کے پاس ہوتا ہے جو اقتدار میں ہوتی ہے, حکومت میں ہوتی ہے, اور اس وزارت کی نگراں ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی سن 2007 سے پہلے بھی ہم نے کوئی ٹارگٹ کلنگ کی اس طرح نہیں سنی تھی. کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے تھے, فوری طور پہ رینجرز اور پولیس جا کے ایکشن کرتی تھی اور اس معاملے کو وہیں دبایا جاتا تھا, وہیں روکایا جاتا تھا. اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ 4-4 دن ہو جاتے ہیں, کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا, 3-3 دن ہو جاتے ہیں, کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا, آبادیوں پہ حملے ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. تو سر اس کو ایکشن لینے کی ذمہ دار حکومت ہے, اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی کچھ نہیں کر سکتی. میں گیا یوتھ کے ایک ایونٹ میں, تو مجھ سے نوجوانوں نے بھی شکایت کی, یار کب تک آپ اس موضوع پہ پروگرام کرتے رہیں گے, کب تک لوگوں کو بلاتے رہیں گے, آپ چھوڑیں جناب, کچھ تعلیم پہ بات کریں, کچھ صحت پہ بات کریں, کچھ کیریئر گائیڈنس پہ بات کریں, کچھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ بات کریں, کچھ ملک کو آگے بڑھانے کی بات کریں. میں نے کہا یار یہاں لوگ مر رہے ہیں, میں کہاں سے بات کروں؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ خود ایک نیوز اینکر بھی رہے ہیں, اتنے عرصے آپ نے کام کیا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کی جان جو ہے, اب تو مال تو چھوڑیں, جان و مال کی حفاظت جو حکومت کی ذمہ داری, کسی کی جان جو ہے وہ جاری ہے, روزانہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں, اور اتنے بحث تو ہم لوگ نہیں ہو سکتے کہ ان کو چھوڑ دیں. دیکھیں روزانہ بے شمار ہلاکتیں ہو رہی ہیں, اور آج بھی بلکہ میں نے خبروں میں سنا کہ سپریم کورٹ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو شہادت تھی اس کا نوٹس لیا ہے کہ بھئی کیوں ان کے متعلق جو انکوائری ہوئی تھی وہ کیوں منظر عام پہ نہیں آ رہی. تو میں معاف کیجئے گا, میں دوبارہ اسی پوائنٹ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ قیادت جو ہے یہ بالکل نابینا ہو چکی ہے, اس کو عوام کی تکالیف نظر نہیں آ رہی, یہ بہری ہو چکی ہے, ان کو غریب لوگوں کی چیخیں, ان کی آہو بکار سنائی نہیں دیتی. حل کیا اس کا حل بتائیں ذرا. اس کا حل یہ ہے, کراچی کی جہاں تک سوال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر حکومت کو ڈسمس کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, عشرت العباد صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں, نہ ہی وہ کچھ کر سکتے ہیں. ایک آزاد غیر جانبدار اور بڑا سخت قسم کا گورنر راج کراچی میں نافذ ہو, پاکستان میں سندھ میں نافذ ہو,
جو صحیح معنوں میں، جیسا کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا پیدا صاحب نے، کہ جو قانون کی رٹ قائم کرے، جو چوروں کو پکڑے، قاتلوں کو پکڑے، ان کو سزا ہو اور بڑے مجد، اور میں یقین مانیے میں سمجھتا ہوں اس کو تمام عوام کی جو حمایت حاصل ہوگی. یہ نظام نہیں چلے گا، یہ حکومت نہیں چلا مطلب آپ جمہوریت کو پھر پٹری سے اتارنا چاہتے ہیں؟ نہیں، گورنر راج تو آپ کے آئین میں موجود ہے. ٹھیک ہے، لیکن سر وہ راستہ دیتا ہے نا، گورنر راج جو راستہ دیتا ہے. حالانکہ اس بارے میں یہ گورنر بھی جو اپوائنٹ کرے گا وہ بھی زرداری صاحب ہوں گے، جو ہم زرداری صاحب کی بالکل مخالفت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ان کو وہ صدارت کے اہل نہیں ہیں. مگر میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ کراچی میں ایک گورنر راج ہو اور ایک انڈیپینڈنٹ نیوٹرل گورنر ہو، ایک سخت قسم کا گورنر ہو جو صحیح معنوں میں آ کے ڈنڈا چلائے، چوروں اور قاتلوں کو پکڑے، تو اس کو پورے عوام کی بھی اس کا کچھ اور بھی حل ہو سکتا ہے کیا؟ مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتے ہیں ابھی کیا؟ خیر مختلف پاسبلٹیز پر ہم بات کریں گے. کراچی میں کیسے بحال ہو سکتا ہے، اور ایک اور لیڈر ANP کے ہم جوائن کریں گے بریک کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہم لائیو کالز بھی لیں گے. اسٹے ٹیون ود اس. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد چاہو تو اللہ سے چاہو. یہ ہے وقت. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. آج ہم بات کر رہے ہیں پھر اگین کہ کراچی میں امن کیسے قائم ہوگا. میں یہ تو نہیں لفظ استعمال کر سکتا بحال ہوگا، پتہ نہیں بحال کب ہوا تھا کراچی میں امن. اور ہمارے ساتھ نعیم الحق صاحب ہیں، معین عامر پیرزادہ صاحب ہیں. کراچی سے ایک لائیو کالر شاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم شاہد صاحب. جی میں لاہور سے بول رہا ہوں سر. لاہور سے بات کر رہے ہیں سر، کیا کہنا چاہیں گے آج کا ٹاپک اس پر؟ دیکھیے سر، گزارش یہ ہے کہ بات ذرا تلخ سی ہے جی، لیکن اگر سر جوڑ کے سوچا جائے تو آج بھی حالات قابو میں آ سکتے ہیں. جی دیکھیے یہ سارا شاخسانہ جو ہے یہ ہے لسانی سیاست کا اصل میں، جس کے بیج آج سے 25-26 سال پہلے بوئے گئے تھے جی، اور آج وہ انہی بیجوں سے تیار جو ہوئی ہے خونی فصل وہ لہلہا رہی ہے پورے کراچی میں جی، اور پورے کراچی کا امن و امان جو ہے وہ غارت ہو چکا ہے. تو اب دلوں سے اگر آج بھی اگر تمام سیاسی پارٹیاں جو کراچی کی سے ریلیٹ کرتی ہیں وہ سبھی منافقت سے کام لے رہی ہیں اس وقت، اور کوئی دل سے جو ہے نا وہ خواہاں نہیں نظر آتا اس بات کا کہ کراچی میں امن و امان قائم ہو. یہ آج بھی اگر یہ ساری سیاسی پارٹیاں اخلاص نیت کی ضرورت ہے، اصل میں خلوص نیت سے مل بیٹھیں تو تبھی حالات قابو میں آئیں گے. اگر وہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کے وہ عمل رہے گا ان کا سارا، تو پھر یہ کراچی میں کبھی نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ نے لاہور سے کال کیا. میں معین عامر پیرزادہ صاحب کچھ بیانات آپ کی خدمت میں پیش کروں. میں حیدر عباس رضوی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار مرزا اینڈ کمپنی جو ہے یہ سارے معاملات خراب کر رہے ہیں. آج ان کا صبح بیان دوسری قومی اسمبلی سے باہر نکلتے وقت. آغا سراج درانی صاحب کہتے ہیں کہ عید سے پہلے جو ہے متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ جوائن کر لے گی، حکومت کو پراپر طریقے سے وزیر واپس آ جائیں گے. یہ جو رشتہ داری، یہ دوستی متحدہ قومی موومنٹ کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، یہ سمجھ سے میں تھوڑا سا عام آدمی کو نہیں آ رہی ہوں. تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، ہضم کرنا ہی مشکل ہو رہی ہے کہ ایک طرف اتنے لوگ مر رہے ہیں، اتنے سارے مسائل موجود ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے ہم واک میں بھی شرکت ہو رہی ہے، پازیٹیو باتیں بھی کی جا رہی ہیں، زرداری صاحب کی تعریفیں بھی ہو رہی ہیں ایم کی جانب سے. تو کچھ ذرا اس کو وضاحت کریں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ MQM نے اور پیپلز پارٹی نے جو ایک دوستی کا سفر شروع کیا، وہ دراصل سندھ میں دیہی سندھ اور شہری سندھ کے درمیان جو ایک بڑا خلیج ہے اس کو پاٹنے کی طرف ایک سلسلہ تھا اور ایک پہلا قدم تھا جو زرداری صاحب 90 آئے اور پھر وہاں پہ تمام در باتیں ہوئیں جو تمام لوگوں کو پتہ ہیں. اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ MQM اور پیپلز پارٹی کا تعلق گورنمنٹ کے بغیر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ سندھ کی عوام کی دوستی دیہی سندھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور شہری سندھ کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے متحدہ قومی موومنٹ. یہ دو ایک بڑی یہاں پہ لسانی اکائیاں موجود ہیں، ان دونوں کو اگر ایک ساتھ چلنا ہے، چاہے پالیٹکس کچھ بھی ہو، چاہے آپ گورنمنٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہو نہ ہو، لیکن
सिंध के अंदर दोनों लिसानी इकाइयों को एक साथ रहना है, एक साथ चलना है। थोड़ा सा मैं आपसे कुछ और भी इसके साथ चलते हुए मैं अपनी आगे जिद्दोजहद को आगे बढ़ाना। ठीक है, हमारे साथ हैं इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी सूबा सिंध के जनरल सेक्रेटरी बशीर जान साहब। अस्सलाम वालेकुम बशीर जान साहब। अस्सलामुअलैकुम रिजवान सर, कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? खैरियत से हैं सर? आज फिर 19 हलाकतें कराची में, और अभी आपको मालूम चला होगा एहसानाबाद में 50 मोटरसाइकिलें जला दी गई हैं। एएनपी ने भी शमूलियत अख्तियार की थी, जो अम वॉक हुई थी गो के क्लिफ्टन के इलाके में हुई। वैसे तो अम वॉक जो है वो कटी पहाड़ी पर होनी चाहिए थी, या लांडी में होनी चाहिए थी, मलीर में होनी चाहिए थी, लेकिन खैर चले जहां भी हुई तमाम पार्टीज ने मिलकर जो है वो उसमें पार्टिसिपेट किया। तो आप क्या समझते हैं, ये कराची में कुछ अम का मसला हल होगा या नहीं होगा? देखिए रिजवान, सबसे पहली बात तो ये है कि पहली दफा क्लिफ्टन में ये अमन मार्च हुई, और इससे पहले हमने बाकायदा कटी पहाड़ी में भी अमन मार्च किया था, और वो रात को 11 बजे एमक्यूएम के साथी थे और पीपल पार्टी के साथी थे, अवामी नेशनल पार्टी के थे, और गवर्नर साहब की हिदायत पे जब मुत्तहिदा हुकूमत से नहीं गई थी उस वक्त, तो हमने कटी पहाड़ी में रात को 11 बजे मार्च किया था और उससे अमन बहाल हुआ था। अब यकीनन देखो, एक बात मैं आपको बताऊं कि कराची की बदअमनी जो है, हम कहते हैं कि इसमें सियासी अनासिर मुलविस नहीं है, हम सियासी पार्टियां कोशिश कर रहे हैं कि अमन बहाल करें। तो जाहिर है जो बदअमनी फैला रहे हैं, जदोजहद को सबूताज करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन हमारे लिए चैलेंज है कि हम सियासी पार्टियां मिलकर इस कराची शहर को अमन दे, चाहे न रहे। अगर हुकूमत में रहना या रहना कोई मसला नहीं, हम कराची के रहने वाले सब हैं। अगर कराची में अमन होगा तो इस मुल्क में इस्तेहकाम होगा, हम सबकी भलाई होगी। तो हम सियासी लोगों बातचीत के जरिए हल होने चाहिए। बंदूक चलाने वाला, कत्ल करने वाला, आग लगाने वाला वो न सियासी आदमी हो सकता है, न सियासी पार्टी ऐसे काम करती है। हमारा मुतालबा यही लिख कर भी बाकायदे कोड ऑफ कंडक्ट से है कि क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब ये काम हुकूमत वक्त का है, इंतजामिया का है कि वो उनको अरेस्ट की गाड़ियां चलाई गई, अभी पुलिस ने वही फायरिंग की और वहां लोगों को गोलियां लगी। बसें काफी कल से जल रही है, मस्जिद जल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ये हकीकत है। लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस रेंजर का काम है। सियासी पार्टियों का काम जो था वो अपना काम कर चुकी है, उन्होंने लिख कर दे दिया, इस पर मुत्तफिक हो गए हैं। एमक्यूएम हुकूमत से जाने के बाद भी इस इजलास में बैठी कोऑर्डिनेशन कमेटी में, क्योंकि हमने उन्हें कन्विंस किया और हमने उनसे बात की और उन्होंने हमसे इत्तेफाक किया कि हम कराची के शहरी हैं और हम हर हालत में कराची में अमन चाहते हैं। हुकूमत में रहना या न रहना ये अलग बात है। ठीक है बशीर जान साहब, मुझे एक बात बताइए कि तीनों पार्टीज एएनपी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रहे हैं कि ये शरपसंद अनासिर हैं, ये जो है सियासी जमातों में से नहीं है। लेकिन आज मंजूर वसान साहब ने कहा है, जब वो 90 भी गए और उसके बाद मर्दान हाउस भी गए, कि सियासी पार्टियों में ही कुछ शरपसंद अनासिर हैं, और इसी वजह से आज वो दोनों जगह गए, उन्होंने बात की है। सर, ये बात रिकॉर्ड पर आया बयान, क्या कहना चाहेंगे आप? अगर सियासी पार्टियों में शरपसंद अनासिर है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कब मना किया कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सियासी पार्टियों से ही शुरुआत की जाए। सियासी पार्टियों ने ये मैंडेट दे दिया है मंजूर वसान साहब को 90 पे। आप कह रहे हैं कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कहीं भी कोई शरपसंद मिले जनाब उनको पकड़ें। तो क्या ये शरपसंद अनासिर जो हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं, इतने ज्यादा मजबूत हैं कि इतनी मजबूत ये सियासी जमातें जो अपने अपने इलाकों में तो कम से कम बहुत मजबूत हैं, और उसके अलावा पूरी हुकूमती मिशनरी जो है कोई भी इनको पकड़ने में कामयाब नहीं हो रहा, सब नाकाम हो गए? मेरे ख्याल से ये सवाल चले आपसे कर लेते हैं। ये तो हुकूमत के रेट होना चाहिए। हुकूमत अगर नहीं पकड़ पा रही है तो मैं समझता हूँ आपका जो तबसरा है वो गलत नहीं। हुकूमत अगर नहीं पकड़ पा रही है तो सर, जहां आपके वोटर हैं, जो मर रहे हैं लोग, उनकी तो डिमांड एमक्यूएम से भी है ना कि भाई आप पार्टी हमारे लिए क्या कर रही है। देखिए, पार्टी निशानदेही कर सकती है, पार्टी गवर्नमेंट को बता सकती है, वो हम बता चुके हैं। बशीर साहब ने कहा ये सिर्फ अभी ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि जनवरी के अंदर वजीर आजम साहब जब कराची में आए हुए थे, उनको तीनों पार्टीज ने लिख कर दिया हुआ है कि अगर आप समझते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई कल्प्रिट है तो आप उसको पकड़ें, उसको सैक करें, उसको जो भी कानून के मुताबिक एक्शन हो सकता है उसके खिलाफ वो एक्शन किया जाए। अब एक्शन करना कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है। एक्शन करना उस क़यादत का काम है जिसके हाथ में इस वक्त मुल्क की बागदौड़ है। आप समझते हैं कि अगर पुलिस से नहीं हो रहा तो रेंजर्स ऑलरेडी सिंध के अंदर मौजूद है, उनको इख्तियार दें। अगर ये सारे इदारे नाकाम हो रहे हैं तो क्या फौज को बुला लेना चाहिए? देखिए, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि फौज का आना किसी भी तरह से सिविलियन माशरे के लिए
सिविलियन हुकूमत के लिए, जमहूरियत के लिए फायदे मंद नहीं होगा, चाहे वो एक डिपार्टमेंट में आए, चाहे एक सूबे में आए, चाहे एक शहर में। ठीक है, यहाँ पर आपको रोकते हैं और यही सवाल मैं नईमुल हक साहब से भी करूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड विद अस। मैं हूं नाज़िया मलिक। रमजान के मुबारक महीने में सजा रही हूं एक खूबसूरत लाउंज, जहां आपकी मुलाकात होगी मुख्तलिफ मेहमानों के साथ। दीन को समझने की तरफ एक कदम, मुख्तलिफ मजहबी स्कॉलर्स के साथ और आपके जहनों में उभरते हुए सवालों के जवाबात। माह रमजान में मुतवाज़न और सेहत बख्श ग़िज़ा के हवाले से एक्सपर्ट्स के मशवरे, यानी इफ्तार का एहतमाम एहतियात के साथ। रोजे में मजेदार खाने की तैयारी का अपना ही लुत्फ है। कम वक्त में अच्छे जायके कैसे बनाएं, हम बताएंगे आपको इफ्तार मजेदार में। रहमतों और बरकतों के 30 दिन गुजारें सिर्फ वक्त न्यूज के साथ। सय्यदुल कौनैनि वत्थक़लैन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वत्थक़लैन वल फरीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा। सलाम पाकिस्तान रमजान स्पेशल देखिए रोजाना शाम 5:05 पर। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। आज हम बात कर रहे हैं कि कराची में अमन कैसे कायम हो सकता है, और नईमुल हक साहब जो है ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। मेरी ये पेशियन गोई है कि कराची के हालात में उस वक्त तक बेहतरी नहीं आएगी जब तक कि इस हुकूमत को फारिग नहीं कर दिया जाता, क्योंकि मैं समझता हूं इस हुकूमत की नाअहली सर मुझे एक बात बताएं, हुकूमत को फारिग कर दें, ठीक है, बात वही है कि फिर 3.5 साल में फारिग कर दें, फिर ये मजलूम बन के आ जाएंगे कि जरा हमने तो 5 साल पूरे नहीं करने दिए, वरना दूध की नहरें निकल जाती हैं। देखिए, माफ कीजिएगा, पीपल पार्टी का मुस्तकबिल ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी। हम तहरीक इंसाफ में हम समझते हैं कराची में अमन अमान, कराची की तरक्की, कराची के अवाम की खुशहाली जो है ये सबसे ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा मुहिम। पुलिस को ले लीजिए, पुलिस में जो करप्शन है, पुलिस में जो बदनज़मी है, पुलिस की जो वो सियासी दबाव के तहत FIR लिखवाना नामुमकिन होता है। थाने में जाके पैसे मांगे जाते हैं हर जगह, हर लेवल पर पाकिस्तान। और ये हुक्मरानों को नहीं पता, हुक्मरानों को पता है, कुछ नहीं करते वो इस बात नहीं। हुक्मरानों इसलिए कुछ नहीं करते हैं ना, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ कर लिया तो उनके लिए भी कुछ करना मुश्किल हो जाएगा। माफ कीजिएगा, नवाज शरीफ साहब जिन्होंने इंतखाबात में पंजाब में कामयाबी हासिल की, अल्ताफ भाई जिन्होंने 2008 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, इन दोनों के बयानात मौजूद हैं कि अब इनकलाब का वक्त आ गया। क्यों? वो भी इस निजाम से मायूस हो चुके हैं। ये दो बड़ी पार्टियां हैं, इनको अवाम ने वोट दिए हैं, तो इससे कुछ सोचने चले। कहीं तो आपने किसी से कोई एग्री किया? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब हुआ कि जो हमने जो फैसला किया था बॉयकॉट करने का, इससे उस फैसले की तस्दीक हो जाती है। हम समझते थे कि ये जो इंतखाबात हैं जिसमें करप्ट लोगों को NRO के तहत दोबारा इंतखाबात में लड़ने की मुशर्रफ ने इजाजत दी है अमेरिका के दबाव के तहत, इससे पाकिस्तान का सत्यानाश होगा। ये आके दोबारा पाकिस्तान में गन मचाएंगे और वही हो रहा है। सर लांडी के इलाका जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहा पिछले दिनों, वहां से तनवीर साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर मैं फर्स्ट क्लास, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे। ये बताइए क्या कहना चाहेंगे, आप समझते हैं कराची में अमन बहाल हो सकता है? देखें, कराची में अमन बिल्कुल बहाल हो सकता है। कराची में अगर कुछ लोग शोर शराबा चाहते हैं तो उससे ज्यादा जो है ना वो अमन पसंद लोग भी हैं। ठीक। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब जड़ ही खराब हो तो आप उसके फल का क्या मजा लेंगे? ठीक है। ये लेबर स्क्वायर लांडी एक छोटा सा एरिया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जी। यहाँ पर लोगों ने लाइट के खिलाफ एहतजाज किया, तो हमारी कराची की पुलिस ने 140 से 50 लड़कों को उठाया। दूसरा, आबादी के अंदर आके इतनी शेलिंग की कि बच्चे जो है ना उनका सांस लेना दूभर हो रहा था। अच्छा। इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो 2 किलोमीटर के फासले पर शेरपाव कॉलोनी 89 जो कि आजकल टीवी पे बहुत ज्यादा आ रहा है, वो इलाका है, और वहां पर लोग मोर्चा बना के बैठे हुए हैं और यही हमारी पुलिस है
ان کو دیکھ رہی ہے, یہی ہماری رینجر ہے ان کو دیکھ رہی ہے. مطلب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ٹھیک ہے, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں تو اس کا مورد الزام ٹھہراؤں گا وہ جو مسند امامت پہ بیٹھا ہوا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, کیونکہ یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ لوگ ووٹ لیتے ہیں, ووٹ لینے کے بعد انہوں نے کیا دیا ہے. بہت شکریہ جناب تنویر صاحب. معین عامر پیرزادہ صاحب, یہ ہے عوام کی آواز, یہ ہے صورتحال, اور گلے ملنے سے, باتیں کرنے سے, منظور حسن صاحب کے 90 یا مردان ہاؤس جانے سے, یا کلفٹن کے علاقے میں جو ہے وہ امن واک سے, یہ مسئلے کا حل نہیں نکل رہا. دیکھیے بات وہی آئے گی کہ پہلے دن سے شیر پاؤ کالونی کی ہم متعدد بار نشاندہی کر چکے ہیں. ایم کیو ایم کے آپ پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھیں, ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے بیانات اٹھا کے دیکھیں, لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ آیا کہ آپ ایکشن بھی پولیٹیکل پارٹیز لیں, کیا شہر میں انارکی کی صورتحال پیدا کی جائے. سر ایک آئیڈیا پہ کام کیوں نہیں ہوتا کہ جو امن وقت ہوئی کلفٹن کے علاقے میں, جہاں کبھی کوئی حالات خراب نہیں ہوتے اور سب کچھ صحیح چلتا رہتا ہے, چاہے کراچی میں کچھ بھی ہوتا رہے, اور ٹھیک ہے بلاول ہاؤس کی وجہ سے وہاں پہ رکھی گئی, لیکن یہ جو علاقے ہیں افیکٹڈ, شیر پاؤ کالونی ہے, یا اسی کے ارد گرد میں سارا ملیر اور لانڈی کا علاقہ آتا ہے, یا کٹی پہاڑی چلے جائیں اورنگی ٹاؤن تک قصبہ کالونی, یہ امن واک جو ہے وہاں کیوں نہیں ہو سکتی, وہاں ساری پارٹیز مل کے کیوں نہیں جا سکتی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تاکہ وہاں کی عوام کو کم سے کم یہ محسوس ہو کہ نہیں یہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہمارے ساتھ ہیں. اگر سمبولک ہی کچھ کرنا ہے, پریکٹیکلی کچھ نہیں کرنا, تو سمبولک ہی چلے اس طرح ہو جائے. میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں, یہ بات بتاتا ہوں کہ امن واک ایک سمبولک چیز ہے. سمبولک ہی تو کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. ایک سمبولک چیز کو ایسے سوچ زدہ علاقوں میں کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں گورنمنٹ سے کہ جو بھی علاقے جہاں پہ شورش ہے, جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بقول گورنمنٹ کے دو گروپوں میں تصادم کی کوئی کیفیت ہوتی ہے, کٹی پہاڑی کا علاقہ ایک آئیڈینٹیفائی علاقہ ہے, بنارس ایک آئیڈینٹیفائی علاقہ ہے, شیر پاؤ کالونی ایک آئیڈینٹیفائی علاقہ ہے, سراب گوٹ ایک آئیڈینٹیفائی علاقہ ہے, کم از کم حکومت کو یہاں پہ کوئی رینجرز کی ایسی پکیٹنگ کرنی چاہیے کہ جس جانب سے بھی اگر گولی آئے تو رینجرز آ کے اس کو پکڑے, اس کا جواب دے. الطاف بھائی نے اپنا جو خطاب کیا ہے 26 جولائی کو, الطاف بھائی نے تمام پولیٹیکل پارٹی سے بھی کہا ہے کہ آپ اپنے اپنے لوگوں کی ٹیمیں بنائیں, جہاں گولی چلے رینجرز اور پولیس آپ کو سپورٹ کرے, آپ جائیں اور آپ انصاف کریں کیا ہے کہ کس طرح سے گولی چل رہی ہے, کون گولی چلا رہا ہے, اور اس کلپریٹ کو آپ سزا دیں. جب تک آپ لوگوں کو پکڑیں گے نہیں, جب تک آپ لوگوں کو سزا نہیں دیں گے, تو اسلحہ لے کے لوگ دندناتے پھر رہے ہیں, اس کو پولیٹیکل ورکر کس طرح روکے گا. جو تنویر صاحب نے بات کی لانڈی سے, اور انہوں نے جو ایک اپنے علاقے کا جائزہ جو پیش کیا آپ کی خدمت میں, عوام تکلیف میں ہے. ایک تو سر لوڈ شیڈنگ کا یہ حال ہے کہ میں خود پرسنلی طور پہ اتنا تنگ ہوں اس سے, اسی طرح میں ایک شہری ہو کے تنگ ہوں اسی طرح, اور میرے پاس اللہ کا شکر ہے تھوڑی بہت فیسلٹی بھی ہے باقی کچھ جنریٹر کی یا یو پی ایس کی, اور جہاں نہیں ہے, جہاں پہ مثلا جو ہمارا ملک کی بڑی آبادی جو متوسط طبقے کی اور غریب طبقے کی ہے, وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا برا حال. اور اب رمضان جو ہیں دیکھتے ہیں, دعوے بہت کیے گئے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا نہیں. اور وہ جو لوگ, اب یہ رواج شروع ہو گیا ہے, کیونکہ جب 4 دن تک بجلی نہیں ہوگی, پانی نہیں ہوگا, تو لوگ تو باہر نکلیں گے. میں نے سر یقین جانے 6 سال کے بچوں کے انٹرویوز کیے ہیں, انہوں نے بتایا مجھے کہ جناب ہم باہر نکلے اور بڑا خوش ہو کے بچے بتا رہے ہیں کہ پتھر اٹھایا, گاڑی کا شیشہ توڑا, ٹائر نکالا, ٹائر جلایا ہم نے. یہ ہم دہشت گرد تو خود بنا رہے ہیں ان بچوں کو, اور پھر اوپر سے جان و مال کا تحفظ نہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ حکمران طبقہ ہے, اس کو اندازہ ہی نہیں ہے غریب آدمی کی زندگی کا, اس کی مشکلات کا, اس کے پاس اہلیت ہی نہیں ہے ان مسائل کو حل کرنے کی. آپ بجلی کی بات کر رہے ہیں, 20,000 میگا واٹ پاکستان کی بجلی جنریٹ کرنے کی کیپیسٹی ہے, 12,000 کے قریب پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. حکومت نے 1 سال پہلے کراچی پورٹ قاسم پر بارج پر ایک 125 میگا واٹ کا ایک پاور پلانٹ لے کر آئے تھے, وہ ابھی تک بیکار پڑا ہوا ہے. کیپیسٹی تو اس کو کہتے ہیں مجرمانہ غفلت. ہمارا جو ہے نا مجرمانہ غفلت, ہماری مجرمانہ غفلت ہے, مینجمنٹ کا پرابلم ہے اور ایندھن کا پرابلم ہے, کیونکہ ہم گیس پہ لے کر آنا چاہتے ہیں. گیس کا پرابلم یہ میری اور آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے, کس کی ذمہ داری؟ حکومت کی ذمہ داری. وہ تو اربوں کروڑوں روپے باہر خرچ کر رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں, عیاشیوں پہ صرف کر رہے ہیں, وی آئی پی کلچر. ایک وزیر 30 گارڈ لیے پھر رہا ہے, 6 گاڑیاں اس کے پیچھے ہیں, آگے پیچھے ہیں. مطلب یہ کہاں کا ہے؟ مطلب یہ تو سراسر زیادتی ہے.
اگر عوام نے ووٹ دیے تھے مجھے یقین ہے وہ عوام جو ہیں وہ پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم نے کن لوگوں کو ووٹ یہاں پہ حکومت میں سر بٹھایا. ویسے باہر بیٹھ کے اس طرح کی باتیں بولنا بہت آسان ہوتا ہے. کون سے باہر کی بات کر رہے سر ہیں؟ ابھی آپ حکومت سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی ہمارا- آپ نے الیکشن نہیں- لڑے, نہ کسی نظام کو حصہ دیکھیے گا بنے, انشاءاللہ نہ کشمیر میں آپ نے اگلے الیکشن لڑے, پاکستان کہیں نہیں میں آیا گیا. اگلے انتخابات انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تحریک انصاف ایک بہت بڑی سیاسی قوت, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم اگلی حکومت ہم بنائیں گے. اور یہ ایک پاکستان میں ایک آپ کو کیا ایجنسیز نے اشارے دے دیے کہ اگلی حکومت آپ بنائیں گے؟ ایجنسی سے آپ وثوق سے کہہ رہے ہیں یہ بات. ایجنسیز نے اگر اشارے دیکھیں, معاف کیجیے گا, پاکستان پیپل پارٹی بھٹو صاحب 8 سال ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ رہے, ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب 8 سال ایک اور ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ رہے. پاکستان مسلم لیگ خاف 8 سال ایک اور ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ رہی. MQM میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو سپورٹ کیا. ہم مکمل طور پر فوج کی پاکستان کے سیاسی معاملات ہو سکتا ہے سر یہ مداخلت کے خلاف ہے, یہ نیا گیم پلان ہو, یہ نیا انداز ہو, یہ نیا طرز حکومت ہو, ٹھیک ہے, اس انداز سے عمران خان صاحب کو لایا جائے. ہم نہیں سمجھتے کہ ہم فوج کے بلبوتے پر آ کر پاکستان کے مسائل حل کر سکتے ہیں. ہم اسی وقت پاکستان کے مسائل حل کر سکیں گے جب عوام کی حمایت ہمیں حاصل ہو. اگر عوام کی حمایت ہمیں حاصل نہیں ہوگی تو ہم وہ مسائل حل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. آپ سمجھا کریں. اور یہ فوج کی باتیں یہ بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے مسلم لیگ نواز نے پنجاب میں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ عمران خان جو پنجاب کی سب سے بڑی, میں آپ کو یہاں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ پیپل پارٹی اور نواز سے زیادہ آئندہ انتخابات میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, سیٹیں ہماری پارٹی. عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ لاہور میں وہ زیادہ مقبول ہے نواز شریف پنجاب سے, میں اور سٹے باز جو سٹا لگا لیں, پنجاب ہاں لگا لیں, بالکل لگا لیں. اور جواب میں ان کو کہا گیا ہے کہ تیسری دفعہ ہارنے کی ہٹک کریں گے. عوام تنگ آ چکے ہیں ان حکمرانوں سے, تنگ آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, راول پنڈی سے عظیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ, میں اس کے بعد آپ کے پاس آؤں گا. راول پنڈی سے عظیم صاحب ہیں, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ رمضان کی آمد ہے, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو رمضان کریم. لوڈ شیڈنگ کا کیا حال ہے سر؟ لوڈ شیڈنگ کا جناب کچھ نہ پوچھیں کیا حال ہے. ان لوگ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں عمران خان صاحب سے لوگ اور یہ دوسرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تو اپنی سیاست چمکانے کے علاوہ کچھ نہیں. لوگ وہاں پہ قتل ہو رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, لوگوں کے بچے لٹ رہے ہیں. آج وہ ابھی کچھ دیر پہلے 100 کے قریب موٹر سائیکلیں جلا دی گئی. جی ہاں, 50 موٹر سائیکلیں جلا دی گئی. ایک سواری تھی جو وہ سواری تھی جس سے وہ اپنے مزدوری کے لیے اپنے بچوں کے لیے روٹی کمانے جاتا تھا, آج اس کو انہوں نے آگ لگا دی. اور ہماری پولیس کا یہ حال ہے کہ وہ دور کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہی ہے, اور فائر بریگیڈ کی گاڑی پیچھے کھڑی ہوئی ہے, انتظار کر رہی ہے کہ جب پوری موٹر سائیکلیں جل جائیں پھر ہم لوگ آگے جائیں. ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ لوگ کیوں نہیں جا رہے, کہہ رہے جی پولیس نہیں جا رہی تو ہم کیسے آگے جائیں. بالکل صحیح. تو یہ دیکھیں کہ یہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی یہ حالت ہے. تو غریب آدمی کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ان کو چاہیے کہ تمام لوگوں کو, غریبوں کو اکٹھا کر کے دریا میں پھینک دیں, یا ہم نے جو ایٹم بم بنایا یہ اس عوام پہ گرا دیں تاکہ ایک ہی دفعہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے. کیونکہ جو حالات ہو چکے ہیں, غریب اپنے بچے بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں, گردے بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. ان لوگوں کو اپنی سیاست کی پڑی, اپنی کرسیوں کی پڑی ہوئی ہے. یہ عمران خان صاحب جو ہیں آج ایک نیا چہرہ لے کے سامنے آ گئے ہیں. ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ اسی قوم میں سے یہ نکلے ہوئے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان کا یہ جو بنایا ہوا ہاسپٹل ہے, ان کو چاہیے اس ہاسپٹل پہ کام کرے, مزید ہاسپٹل بنائے. یہ سیاست ان کا کام نہیں ہے. یہ سر وہ ہاسپٹل بنائے سیاست کس کا کام ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کس کا کام ہے سیاستدانوں کا کام ہے بھائی. آپ کس کو ووٹ دیں گے آئندہ انتخابات میں؟ آپ کا کون محبوب؟ بولیں. شوق سے لڑیں, لیکن یہ ہے کہ جو دیکھیں جن لوگوں کے اشاروں پہ آج سر سبھی برے ہیں تو اچھا کون ہے یہ تو بتا دیں. سبھی عظیم صاحب جیسے 2 دفعہ پہلے ہارے ہیں, تیسرے دفعہ بھی ہارے. سر آپ مجھے بتائیں جیتے گا کون پھر؟ سبھی برے ہیں تو اچھا کون ہے؟ یہ سب میں تو یہی کہہ رہا ہوں جی, سیاستدان یہ چہرے بدل کے آئیں گے. کس کو لائیں؟ فوج کو لیا دوبارہ پھر؟ وہ کہہ رہے ہیں ایٹم بم پاکستان. اچھا ایٹم بم ہی پھینک دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بم پاکستان کے. بہت بہت شکریہ عظیم صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم جمہوریت میں جو ہے فوجی ڈکٹیٹرز کو یاد کرتے ہیں, اور فوجی ڈکٹیٹرز کے دور میں جو ہے جمہوریت کو یاد کرتے ہیں. جب جمہوریت ہوتی ہے تو جمہوری حکمران جو ہے وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں, اور جب فوجی حکومت ہوتی ہے تو فوجی حکمران جو ہے انہیں جمہوریت کا شوق ہو جاتا ہے. تو عجیب سا مزاج ہے ہمارے لیڈروں کا بھی. ٹائم ہوا ناظرین ایک بریک کا, بریک کا فوراً حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس.
زبردست میں ہوں آپ کی ہوسٹ تزین ہما. ہمارے یہاں کی جو جنریشن ہے یا ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں. نوجوان ہمارا جو ہے نا وہ بہت انرجیٹک ہے. خواتین ذہین نہیں ہوتی تو اس وقت آپ نہیں ہوتی. ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے. پاکستان کی کوئی بھی پارٹی 63 سالوں میں کسی ایک نقطے پہ آج تک جمع نہیں ہوا. آپ تو فوراً ہی اپنی تمام چیزوں کے سولوشن تلاش کر لیتے ہوں گے. اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کسی بھی کام کے لیے، ہارڈ ورکنگ مسٹ ہے. کیا ہمارے ساتھ ایک کالر ان سے بات کرتے ہیں. فائنینشلی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹربنس ہے. فائنینشلی طور پہ ان کا میں برائٹ فیوچر دیکھ رہا ہوں. مرد زیادہ رازدار ہوتے ہیں کیونکہ عورتوں کے پیٹ میں تو کوئی بات رہتی نہیں ہے. عورت بدنام ہے کہ وہ جو ہے بات اپنی رکھ نہیں سکتی ہے. لیکن زبردست دیکھیے پیر سے جمعرات شام 7:05 پر. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. کاش کہ ہمیں بھی کوئی حل مل جائے کہ جس کے بعد کراچی میں امن آ جائے. کاش کہ جو ہمارے نیوز چینلز آپ دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ جو لیڈنگ ہمارے 7 سے 8 جو نیوز چینلز ہیں جن پر ہمیشہ ریڈ لائٹس چلتی رہتی ہیں، بریکنگ نیوز، اور اس میں خبریں خاص طور پہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے جو ہے کراچی کے حوالے سے ریڈ نیوز ہیں بالکل، وہ کہیں چلی جائیں. رمضان کا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے جو ہے ہم سب مل کر جو ہے عبادات کریں، اس میں مشغول رہیں، دعا ضرور کریں اس شہر کے لیے اور اس ملک کے لیے، لیکن کم سے کم ایسی خبریں جو ہیں سننے کو نہ ملیں. کچھ دھیان جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ اللہ کی جانب ہم سب لگا سکیں اس مہینے میں، اس مہینے کا حق جو ادا کر سکیں. جی کچھ جواب دینا چاہ رہے تھے نعیم الحق صاحب. نعیم الحق صاحب کی بات کو میں یہاں ریکارڈ پہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ نے کبھی بھی کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دیا. 2002 میں جب ہم الیکشن جیتے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس سے پہلے 2001 میں پرویز مشرف نے جب ریفرینڈم کرایا اس میں ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا. پھر اس کے بعد جب انہوں نے ایک لوکل باڈیز کا جو ریفرینڈم کا انہوں نے ساتھ دیا تھا، انہوں نے ریفرینڈم کا ساتھ دیا تھا. 5 بجے چینج ہو گیا تھا جب نتائج سامنے آئے. پھر کیا کہتے ہیں، جو 2001 میں بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا اور حکومت کے خلاف ان کے ہم ڈٹ کے کھڑے ہوئے، ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا. 2002 میں جب جنرل الیکشن ہوا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اگلے 5 سالوں میں وہ اس جگہ کو چھوڑیں گے اور اپنی وردی اتاریں گے اور قوم کے سامنے ایک جمہوری انداز میں آئیں گے، تو ہم نے اس وقت ظفر اللہ خان جمالی صاحب کی حکومت کو سپورٹ کیا. ان کے ساتھ ہم نے حکومت بنائی اور ہم انہی کے ساتھ رہے. ہم نے پرویز مشرف کو ڈائریکٹ کبھی سپورٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. کراچی سے ایک اور کالر ارشد جو ہے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی ارشد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو کراچی کے یا پورے پاکستان کے حالات جو بھی خراب ہیں جی، میں صرف ایک ہی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اندر جو لوگ ہیں، جو ہمارے پبلک ہے، اگر وہ سب اس چیز کو فالو کرے، اچھی پازیٹیو سوچ رکھے اور پازیٹیو چیز کو لے کر چلے، تو میرے خیال سے کچھ غلط نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک بات ہے آج کل آپریشن کی، مختلف جگہوں پہ مختلف آپریشن ہو رہے ہیں، صحیح نا؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپریشن میں کہہ رہا ہوں جو قانون بناتے ہیں ان قانون کے اندر سے آپریشن شروع کی جائے تو میرے خیال سے کرپشن اور یہ جتنی دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے. دہشت گرد لازمی بات ہے، کئی لوگوں سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین صورتحال کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ جب تک میں سکون میں ہوں، میرے اپنے قریبی عزیز، میرے رشتہ دار، خدا نخواستہ میرے گھر والے کسی گولی کا نشانہ نہیں ملے ہیں، نہیں بنے ہیں، تو میں سوچ رہا ہوں اس وقت تک امن ہے. میری 4 دیواری میں ٹھیک ہے تو ٹھیک. کل خدا نخواستہ کوئی گولی جو ہے وہ میرے آپ کے، ہم کسی کے جا کے لگ جاتی ہے تو پھر ہم احساس کرتے ہیں. اس سے پہلے تو ہمیں اپنے ذات کا درد جو ہے وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ جناب یہ زیادہ تکلیف دہ ہے. میں پچھلے کافی سالوں سے خیر کمپیئرنگ کر رہا ہوں، پروگرامز کر رہا ہوں، لیکن میں نے اس 1.5 مہینے میں جو لوگوں سے ملا ہوں جن کے گھروں میں لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، شاید میں خود بھی 1.5 مہینہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا کہ جس کا پیارا جاتا ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے. ہم تو ایک روزانہ ایک نئی بریکنگ نیوز کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. آپ بھی سوچتے ہیں کہ جناب یہ سیزن تھا، یہ سیزن تھا، یہ سیزن تھا، لوگ بھول گئے. ابھی پچھلے دنوں ایئر بلو کا واقعہ جو ہے ہوا، 1 سال گزر گیا، اس کو بھی اس وقت ہم نے یاد کیا تھا، بھول گئے. 1 سال بعد آ کے ان لوگوں کے لواحقین نے ہمیں دوبارہ یاد دلا دیا، پھر دوبارہ بھول گئے ہم. تو کہیں نہ کوئی تفتیش نہیں ہے،
کون جج ہے, کون سی عدالت لگتی ہے, کہاں فیصلہ ہوتا ہے, کون گولی مار دیتا ہے. ابھی آپ دیکھیں پچھلے 3 دنوں کے اندر پھر بسوں پہ فائرنگ, پھر گاڑیاں جلائی گئی ہیں, آج پھر 50 موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ جلائی گئی ہیں. یہ کس انجام کی طرف اور کس طرف نعیم الحق صاحب ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, میں نے شروع میں بھی کہا تھا اور مجھے اجازت دیجیے کہ دوبارہ میں اس بات کو دہراؤں کہ اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا پڑے گا, اس بساط کو الٹنا پڑے گا, ورنہ کراچی اور پاکستان کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حکومت چلی جائے جناب, کیا ہو مڈ ٹرم الیکشن ہو, نئے الیکشن ہو؟ نہیں, انتخابات بھی ہوں, مگر نظام کی میں بات کر رہا ہوں. نظام کون لے کر آئے گا؟ یعنی کون عوام لے کر آئیں گے, عوام کہاں سے لے کر آئیں گے؟ عوام بیچارے کٹ پتلے سر اپنی مہنگائی دوبارہ ان کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا اور ایک ایسا نظام مرتب کرنا پڑے گا جس میں اولین حکومت کا فرض ہو عوام کی فلاح اور بہبود اور قانون کی نہیں سر, یہ آغاز عوام سے نہیں ہو سکتا. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عوام کے نمائندے عوام تو انتخابات کو ہماری پارٹی مطالبہ کر رہی ہے کہ ایک آزاد انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے تحت انتخابات ہونے ضروری ہیں, اور ہم الیکشن کمیشن سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نادرا کے آئی ڈی کارڈ کی بنیاد پر بایو میٹرک سسٹم پر آئندہ انتخابات منعقد کرائے جائیں جس میں بوگس ووٹنگ بالکل نہیں ہوگا. عوام کہاں دیکھیں گے؟ سیاسی جماعتوں کی طرف ہی دیکھیں گے, فوج کی طرف دیکھیں گے, عدلیہ کی طرف بھی دیکھیں گے, اور کہاں دیکھیں گے؟ انتخابات میں آپ کو پتہ چل جائے گا ہم آپ کسی طرف دیکھیں گے. فوج کو تو ووٹ نہیں دیں گے نا, فوج تو الیکشن نہیں لڑتی. لیکن یہ جو انقلاب کی بات ہو رہی ہے, مگر مجھے خدشہ ہے, جو ڈنڈے کی بات ہو رہی ہے کہ جناب خدشہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت 2 سے 3 لاکھ لوگ ہر مہینے اپنی ان کی نوکری ختم ہو رہی ہے. یہ حکومت کے اپنے بجٹ میں اٹھا کے دیکھ لیں, یہ حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہے. ٹھیک ہے, حکومت روزانہ 3 ارب روپے نوٹ چھاپ رہی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک نے اسی وجہ سے استعفیٰ دیا کہ وہ تنگ آ گئے تھے. انہوں نے کہا میری توبہ, میں مزید نوٹ چھاپ کے آپ کو قرضے نہیں دے سکتا کیونکہ آپ نے معیشت کو بالکل تباہ. تیسرے گورنر گئے اس گورنمنٹ کے, تیسرے گورنر گئے تو حکومت نے معیشت کو تباہ کر دیا. خارجہ پالیسی میں ذلت کے علاوہ ہمیں کچھ ملا ہی نہیں. ڈاکٹر ریمنڈ ڈیوس, ڈاکٹر عافیہ صدیقی, ڈرون حملے, اسامہ بن لادن کے واقعات نے اس قوم کو ذلیل کر دیا. یعنی اس سے زیادہ شرمندگی ہمیں شاید ہی کبھی اٹھانی پڑی. کراچی سے ایک اور کالر ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی, عظیم بات کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے سر؟ جی آپ بات تو کروائیں میری. جی حبیب صاحب آپ لائیو ہیں, بتائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو حکومت کے یہ جو کارندے بیٹے ہیں جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں, میں تو چاہتا ہوں کہ اس عوام کے ساتھ بہت اچھا ہو رہا ہے کہ ان کو اور بھی مارا جائے, کیونکہ ان غداروں کو ووٹ دیتے کیوں؟ ایم پی غدار ہے, ایم پی پیپلز پارٹی نواز شریف, یہ بے نسل لوگ ہیں, ان کو ووٹ دیتے کیوں؟ اس عوام کی غلطی ہے, ان پہ اور بھی اللہ کا عذاب آ جائے. اگر ان کو ہدایت نہ ہو تو اللہ کرے یہ اور بھی تباہ و برباد ہو جائے. بہت شکریہ جناب. جس انداز میں پاکستان میں ووٹ دیے جاتے ہیں اور جتنے % ووٹ دیتے ہیں لوگ اور جس طرح سے ووٹ لیے جاتے ہیں, جو وڈیرانہ جاگیردارانہ پاکستان میں میجورٹی کا نظام ہے, اور جتنے % ووٹ دیے جاتے ہیں, اور باقی ایک بڑی اکثریت جو خاموش رہتی ہے, جو گھروں سے نکلتی نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں صرف وی آئی پی کلچر جو ہے وہ سیاستدانوں کے لیے نہیں ہے. میں اور آپ بھی بڑے وی آئی پی ہیں, ہم بھی بولتے ہیں نہیں یار وہ گھر میں بیٹھے رہے ہیں. کوئی اگر آدمی بول دے ہمیں تمہارا ووٹ میں لگا دوں گا, تو ہم اس پہ بولتے ہیں ٹھیک ہے لگا دینا یار, اسی کمرے سے نہیں نکلنا یا گھر کے پنکھے کے نیچے سے نہیں نکلنا. تو ہم بھی بڑے وی آئی پی ہیں سر, ہمیں بھی سوچنا ہوگا ملک و قوم کے لیے. جی سر دیکھیں, یہ فرسٹریشن ہے لوگوں کی, کیونکہ جو حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے, لوگوں کو امن و امان نہیں پرووائڈ کر پا رہی ہے, لوگوں کی جان و مال کا تحفظ نہیں ہے, تو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور پھر وہی بات جو آپ نے پہلے کہی کہ لوگ جمہوریت میں عامریت کو یاد کرتے ہیں, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ یقیناً اگر کوئی حکومت یا کوئی حکمراں یا کوئی شخص اگر آپ کا ووٹ لے کے اس کی پاسداری نہیں کر رہا, تو اگلے الیکشن میں آپ کو اس کو ڈسکارڈ کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو لے کے آنا چاہیے جو یقیناً آپ کی خدمت کر سکیں. آپ کی سر رمضان مبارک کا مہینہ ہے, یہ مسئلہ تو میری تو دعا ہے کہ حل ہو جائے کراچی کا امن کا, تمام لوگوں کی دعا یہی ہے, اور ہمیں جو ہے یہ دوبارہ یہ موضوع لے کے نہ بیٹھنا پڑے, نہ پروگرام کرنا پڑے, نہ آواز اٹھانی پڑے, نہ سیاستدانوں کو بلانا پڑے, نہ عوام کی آواز اس طرح لائیو کال پہ جو ہے ہم لیں. ہم آج کچھ بہتر باتیں کریں, کچھ ملک کی ترقی کی, معاشی ترقی کی, کچھ سائنس ٹیکنالوجی کی, کچھ ہیلتھ کی, کچھ اور بہت سارے ایشوز ہیں, ہم بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں, پروگرامز کرنا چاہتے ہیں. ان چیزوں سے نکلیں. سر رمضان کا مہینہ ہے, کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو؟ سر اسٹارٹ ہو رہا ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آپ عبادت کر کے, اللہ کو یاد کر کے, قرآن شریف کو پڑھ کے اور اس کی صحیح روح کو سمجھ کر اپنی زندگی کو اس کے متعلق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے.
مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج پاکستان میں آئین کا تو احترام کیا جاتا ہے جو ہم ہی لوگوں نے بنایا ہے، مگر قرآن کا احترام پاکستان کی قوم بھول گئی ہے. اور جب تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم جو ہے اپنے صحیح اقدار اور اپنے ماضی جو مسلمانوں کا ایک بڑا شاندار ماضی رہا ہے اس کو سمجھتے ہوئے صحیح معنوں میں، اور جو بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے پیغمبر ہیں ہمارے جو گزرے اسلامی تاریخ میں، اور ہمارے سیاسی قائدین، ان کی مجموعی سوچ پر عمل کرتے ہوئے اس ملک میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس وقت تک اس قوم کا مستقبل مجھے روشن نظر نہیں آ رہا. مگر یہ سب سے پہلے اس بات کا احساس ہمارے قائدین کو ہونا چاہیے، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے قائدین کو دور دور تک اس بات کا احساس نہیں ہے. ان کو وہ تو اس بات کے اہل ہی نہیں ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے اوپر ایک ایسا حکمران طبقہ اس وقت حکومت کر رہا